बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक नंबर 4 है और हिकायत नंबर 3 को हम आज देखेंगे। पहला बाब हमारा चल रहा है, हिकायत नंबर 3 है मलिक ज़ादा यानी शहज़ादा। अच्छा, शहज़ादा भी फ़ारसी का ही लफ्ज़ है, तो हम गोया कि मलिक ज़ादा का तर्जमा शहज़ादा से कर रहे हैं, तो ये फ़ारसी का तर्जमा फ़ारसी से ही कर रहे हैं। तो मलिक ज़ादा यानी शहज़ादा हरा के बारे में शुनीदम मैंने सुना कि कोताह بود के छोटे कद का था, वह हकीर और बदसूरत था, वह दीगर बरादरानश और उसके दूसरे भाई बुलंद लंबे कद के व खूब रुए और खूबसूरत थे। बारे एक मर्तबा पिदर बाप बकराहत नापसंदीदगी व इस्तेहकार और हकारत के साथ दर वह उसको नजर हमी कर देख रहा था। अगर लफ्जी तर्जमा हम करें ना तो वो यूं होगा, दर वह उसमें नजर कर रहा था, नजर हमी कर नजर कर रहा था। मुहावरा तर्जमा करेंगे कि उसको देख रहा था। पिसर पिसर का माना होता है लड़का, यहाँ हम शहजादे ही करेंगे क्योंकि शहजादे के बारे में ही बात चल रही है। तो शहजादा बफिरासत द अक्लमंदी या जहानत कर लें व इस्तेबसार और दानाई की वजह से दरियाफ्त समझ गया। वगुफ्त और कहने लगा, ए पिदर, ए अब्बाजान, कोताहे खिरदमंद अक्लमंद छोटे कद का आदमी, ये यूं कह लें कि ठिगना अक्लमंद बेहतर है कि नादाने बुलंद लंबे बेवकूफ से। न हरचे बकामत कोहतर बकीमत बेहतर, क्या ये बात नहीं है कि जो कद में छोटी होती है कीमत में बेहतर होती है। तो इस हिकायत लंबी हिकायत है, आगे भी हम बढ़ते हैं। तो देखें, बाज मर्तबा आदमी जाहिर पर चला जाता है और जाहिर को देखकर फैसला करने बैठ जाता है कि ये बेहतर है, ये गलत है या ये दुरुस्त है। हालांकि बाज़ चीज़ों का ज़ाहिर बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, जैसे कि इस हिकायत के अंदर एक शेर भी है और बड़ा ही बाकमाल शेर है। तो बाज़ चीज़ें देखने में खूबसूरत नज़र आती हैं, देखने में ज़रा वजी नज़र आते हैं बाज़ लोग, लेकिन जब उनको परखा जाए, जब उनको सुना जाए, जब उनको देखा जाए तो उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यही एक और बात भी मैं आप ज़रा से अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ तलबा वो रंग और रूप के ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, कद जिस्म के भी कदावर नहीं होते, जिस्म के भी कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, बाज़ ज़्यादा पतले होते हैं, बाज़ ज़्यादा मोटे होते हैं। अब क्या होता है कि हर तालिब इल्म या हर बच्चा इस तरह का वो परेशान होता है। काला रंग वाला सोच रहा है कि काश मेरा रंग सफ़ेद होता। अच्छा, लंबे कद वाला सोच रहा है कि काश मैं दरमियाना होता। छोटे कद वाला सोच रहा होता है कि काश मैं दरमियाने कद का होता या लंबे कद का होता। मोटा सोच रहा होता है कि काश मैं पतला होता, मैं भी पतलों की तरह भागता दौड़ता खेलता। और पतला सोच रहा होता है कि काश मैं थोड़ा सा ना सेहतमंद होता, मोटा होता। अच्छा, तो हम अपनी ज्यादा औकात इन चीजों के अंदर लगा रहे होते हैं जो हमारे बस से बाहर है। यानी जो अल्लाह ताला ने हमें जैसे बनाकर भेज दिया, जैसे घर कर भेज दिया, हम तो वैसे ही हैं। हम अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हम चाहते हुए भी अपना कद लंबा नहीं कर सकते, चाहते हुए भी अपना रंग गोरा नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर है। इनमें लगना, इनमें अपनी सोच को इस्तेमाल करना और इन बातों में फिक्रमंद रहना, परेशान रहना, ये सरासर बेवकूफ़ी है और कोई इसका फायदा नहीं। हमें फिक्र उन चीजों की करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे बस में दी हैं और हमारी दस्तरस में है। जैसे कि अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाना, ये मेरे बस में है। अच्छे तरीके से मेहनत करना, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना और
اپنی جو صفات ہیں ان کو پہچاننا، ان میں بہتری لانا، تو اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، تو یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ جو اختیار میں ہم وہ تو کریں، جو اختیار میں نہیں ہے وہ جیسے اللہ نے بنا دیا بس اس کو ویسے قبول کر لیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہ یہاں میں ترغیبی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ فقرہ الشاۃ النظیفہ والفیل جیفہ، کہ دیکھیں بکری عمدہ ہے، پاکیزہ ہے، دیکھیں چھوٹی سی ہے، اور ہاتھی یہ مردار ہے۔ اب ہاتھی تو استعمال نہیں ہوتا کھانے میں، حالانکہ کتنا موٹا تازہ اونچا ہے، لیکن اتنا موٹا تازہ ہونے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بکری بھلے چھوٹی سی ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے، پاکیزہ ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی موٹا تازہ ہو کر یا لمبے قد کا ہو کر یا صاف رنگ کا ہو کر ہی کوئی کارنامہ کرے گا۔ اب جتنی ہستیاں بڑے بڑے اکابر علماء دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا پتا کسی کا رنگ کیسا تھا، کسی کا قد کیسا تھا، لیکن ان کے کارنامے یاد ہیں۔ تو قد، جسم، بت یہ کیا ہے؟ یہ تو مٹنے والے ہیں، یہ تو بہرحال قبر میں دفن ہونے ہیں، ان کو تو کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اصل تو انسان کی صفات ہوتی ہے، اصل انسان کی محنت ہوتی ہے، وہ انسان کر کے دنیا کے لیے کوئی سرمایہ چھوڑ جائے، کوئی علم چھوڑ جائے۔ پھر ہے اقل جبال الارض طور وانہ لاعظم عند اللہ قدرا ومنزلہ، کہ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سے چھوٹا سا پہاڑ ہے، لیکن وہ لاعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے اور قدر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ تو مرتبے اور قدر کو دیکھنا ہوتا ہے، بلندی کو نہیں دیکھنا ہوتا، اصل صفات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آگے قطع دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر یہ قطع بھی سنایا، آشنیدی کہ لا غرے دانا، آپ نے وہ بات سنی کہ ایک دبلا پتلا عقل مند گفت بارے بابلہ فربا، ایک مربع اس نے ایک موٹے تازے، فربا موٹے تازے بے وقوف سے کہا، ابلہ بے وقوف ہو گیا۔ اسپ تازی اگر ضعیف بود، اسپ تازی عربی گھوڑے کو کہتے ہیں، عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو، ہم چنا از طویلہ خربہ، پھر بھی وہ طویلہ کہتا ہے استبل کو، خر میں نے گدا، تو گدوں کے استبل سے بہتر ہے، کیونکہ گدے بہت سارے، جب گدے مل جائیں گے تو بہت سارے گدے مل کر ایک گھوڑا تو نہیں بنیں گے نا، وہ تو گدے ہی رہیں گے، لیکن ایک گھوڑا بھلے کمزور ہی کیوں نہ ہو وہ گھوڑا ہے، تو بہت سارے گدوں سے تو وہ بہرحال بہتر ہے۔ تو اسی طرح وہ عقل مند جو لاغر تھا اس نے کیا کہا ایک بیوقوف موٹے تازے سے، کہ بہرحال جو کمزور عربی گھوڑا ہے، اصل نسلی گھوڑا ہے، وہ بہرحال بہت سارے گدوں سے بہتر ہے، موٹے تازے گدوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ پدر بخندیر جو بادشاہ سلامت تھے، ابا جان تھے اس کے شہزادے کے، وہ ان کی بات سن کر ہنس پڑے، ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ وہ ارکان دولت بپسندیدند، اور جو ارکان سلطنت تھے وہ انہوں نے یہ بات پسند کی، ان کو بڑی اچھی لگی یہ بات۔ وہ برادراں اور اس کے بھائی بجاں برنجیدند، اور اس کے بھائی ان کو دلی صدمہ پہنچا، وہ پریشان ہو گئے اس کی بات سن کر، کیونکہ ظاہری بات ہے اٹیک تو انہی کے اوپر تھا۔ قطع یہ ہے جی وہ قطع جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی باکمال اشعار ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کہ خالی است شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ تا مرد جب تک آدمی سخن نگفتہ باشد بات نہیں کرتا، عیب و ہنرش اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں نہفتہ باشد چھپی رہتی ہیں، ہر بیشہ ہر جھاڑی، بیشہ میں نے جھاڑی، گما مبر اس کے بارے میں یہ گمان مت کر کہ خالیست کہ وہ خالی ہوگی، شاید کہ پلنگ ہو سکتا ہے کہ چیتا خفتہ باشد اس میں سویا ہوا ہو۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ موٹا دیکھ کر ڈرو نا اور پتلا دیکھ کر لڑو نا،
تو اسی طرح کسی کی ظاہری شکل و صورت کوئی پتلا سا ہے، دیکھنے میں کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے، بڑی پگڑی نہیں ہے، بڑی داڑھی نہیں ہے، اور دیکھنے میں کوئی بڑا شیخ الحدیث شیخ القرآن نہیں لگتا، تو صرف یہ ظاہر دیکھ کر آپ اس کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ علم کا بھرا ہوا ہو، اور کوئی طویل القامہ ہے اور بڑی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، بڑا بارونق چہرہ ہے، اور دیکھنے میں وہ بڑا علمی شخصیت لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو اپنا نام بھی ڈھنگ سے لینا نہ آتا ہو۔ تو اصل اچھائیاں اور برائیاں وہ انسان کے بولنے سے کھلتی ہیں، تو ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ شنید میں نے سنا کہ ملک را بادشاہ کو درا مدت اسی زمانے میں یعنی انہی دنوں دشمن صعب ایک سخت دشمن نے روئے نمود چہرہ دکھایا۔ سخت دشمن نے چہرہ دکھایا مطلب سخت دشمن نے سر اٹھایا بادشاہ کے خلاف۔ اب جنگ تک کی نوبت آگئی، چوں لشکر جب لشکر از ہر دونوں طرف سے دونوں سائڈوں سے لشکر روئے درہم آوردند آمنے سامنے ہو گئے، چہرے لائے یعنی کہ ہمارے آمنے سامنے ہو گئے، وقصد مبارزت کردند اور لڑائی کا ارادہ کیا، مٹھ بھیڑ کا ارادہ کیا۔ اول کسے کے پہلا وہ شخص جو کہ بمیدان درآمد میدان کے اندر نکلا، آپ اسر بود وہی شہزادہ تھا، وہ جس کو بادشاہ سلامت حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور اس نے میدان کے اندر آتے ہی کیا